إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی دنیا میں رکھا ہے جس میں آزمائشیں، مصیبتیں اور پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقتوں ہی میں پیدا کیا ہے۔ اس کی زندگی ایسی ہے کہ اس میں مشقتیں ہیں، اس میں پرابلمز ہیں، اس میں مصیبتیں ہیں، اس میں تکلیفیں ہیں۔ انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی پہلا کام روتا ہے۔ اللہ نے دنیا کو ایسا بنایا ہے کہ یہاں چاہے انسان اچھا ہو یا برا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، مرد ہو یا عورت، مالدار ہو یا غریب، دنیا میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جس پر دنیا میں مسائل، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں نہ آئیں۔ ایک ایسی دنیا ہے جو آزمائشوں والی دنیا ہے، اور ایک مسئلہ چلا جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے۔ کبھی صحت کے اعتبار سے بیماری، کبھی مالی اعتبار سے فقر و فاقہ، تنگ دستی، تنگی، کبھی خاندانی اعتبار سے بیوی شوہر کے اختلافات، اولاد کا ماں باپ کا رشتہ، اس میں بگاڑ، کبھی باہر کی دنیا سے تکلیفیں آتی ہیں، رشتہ داروں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، کبھی اچانک حادثات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، سیلاب، طوفان، بارش کم کبھی زیادہ، کبھی سیاسی حالات بگڑتے ہیں، کبھی فسادات ہوتے ہیں، کبھی حکومتوں کے معاملات ہوتے ہیں، قوانین کی وجہ سے، حکومتوں کے فیصلوں کی وجہ سے یا دنیوی حالات کے بگاڑ کی وجہ سے مسائل بگڑتے ہیں، سماجی حالات بگڑتے ہیں۔ پریشانیاں، مصیبتیں ہر ایک پر آتی ہیں۔ سماج میں جینے والا ہر انسان کبھی مجموعی طور پر پورے سماج پر آنے والی مصیبت میں پریشان ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کئی مسائل سے جوجھ رہا ہوتا ہے۔ کبھی مستقبل کی فکر ہوتی ہے، بیٹی کا نکاح ہے، ابھی نکاح کرنا ہے، بچی بڑی ہو گئی ہے، رشتہ ملے گا نہیں ملے گا، خوشحال زندگی ہوگی نہیں ہوگی۔ کبھی ماضی کے غم ہوتے ہیں، فلاں کی موت ہو گئی، ماں باپ، بھائی بہن، کبھی کسی کا شوہر، کسی کی بیوی، کسی کا دوست۔ فکر اور غم کے اس حال میں انسان کی زندگی کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ مستقبل کا فکر، مستقبل کی فکریں، اور ماضی کے غم اور حال کی تکلیفیں انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، سائے کے ساتھ سائے کی طرح اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں۔ انسان کے لیے اس سے فرار ممکن نہیں ہے، وہ بھاگ نہیں سکتا ہے۔ بڑی سے بڑی شخصیت بھی نہیں، دنیا کا بہترین ڈاکٹر بیمار وہ بھی ہوتا ہے، دنیا کا نیک سے نیک انسان بلکہ نبی وہ بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی مسائل آتے ہیں، فیملی لائف میں آتے ہیں، فائنینشیل لائف میں آتے ہیں، بیماری کے اعتبار سے ان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں،
دعوتی میدان میں ان کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا ہے نہیں جو مسائل سے گھرا ہوا نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی ایسی دنیا چاہتا ہے، ایسی زندگی چاہتا ہے، جنت ہے وہ۔ ایسی زندگی جس میں نہ کوئی فکر ہو اور نہ غم ہو، ایسی زندگی جنت میں ممکن ہے، دنیا میں نہیں۔ لیکن دنیا کی مصیبتیں کسی کو بناتی ہیں، کسی کو بگاڑتی ہیں۔ انسان کے اندر اگر صحیح سوچ نہ ہو، اس کے اندر اگر صحیح اس کے پاس اصول نہ ہو، تو یہ مصیبتیں اس کے لیے ہلاکت اور بربادی بنتی ہیں۔ یہی وہ مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ حالات کو اگر صحیح طور پر ہینڈل نہیں کر پائیں تو انسان بریک ہو جاتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں آپ دیکھیں، گھر کے ٹینشن کی وجہ سے جاب نہیں مل رہا ہے، پریشان ہے، عمر نکل جا رہی ہے، سیٹل ہونا ہے، لیکن کچھ بریک نہیں مل رہا زندگی میں۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ بریک ہو جاتے ہیں، کبھی ڈرگ ایڈکشن میں، کبھی شراب میں، کبھی بری دوستی میں لگ جاتے ہیں۔ وہ زندگی سے مایوس ہو کر، چڑچڑے ہو کر باغی بن جاتے ہیں، گھر میں ان کا سلوک بگڑ جاتا ہے، باہر جا کر غنڈہ گردی کرتے ہیں، یا اگر ہمت نہ ہو تو پھر بزدلی کی وجہ سے اور پریشانی کی وجہ سے تھک کر ایسی دنیا میں جانا چاہتے ہیں جس میں ان کو یہ مسائل نہ ستائیں۔ ڈرگ ایڈکشن آج آپ دیکھیں ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا ڈرگ ایڈکشن میں، اس کے کئی اسباب ہیں، کئی اسباب اس کے ہیں۔ کوئی بس انجوائمنٹ کے لیے بھی کرتا ہے، اور کوئی ایک باری کی وجہ سے پھنس جاتا ہے اور پھنس کے بعد میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو شراب اور ڈرگز میں اس لیے جاتا ہے کہ وہ دنیا کے مسائل سے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یہ ٹینشن نہیں چاہیے، کہاں جاؤں میں، اپنے آپ سے بھی بھاگنا چاہتا ہوں، میں اس سوچ سے بھاگنا چاہتا ہوں جو مجھے بے چین کرتی ہے، راتوں میں نیند نہیں آتی ہے، گھر میں آنے کو جی نہیں کرتا ہے، باہر جانے کو جی نہیں کرتا، کیا کروں؟ بڑا طبقہ ایک ایسا ہے جو ڈرگز لے کر اپنے آپ کو دنیا سے مار تو نہیں ڈالتا ہے، لیکن ایک اعتبار سے وہ دنیا میں نہیں ہوتا ہے اور زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ حل نہیں ہے، لیکن اس کو حل کرنے آتا نہیں ہے۔ حل ہوتا ہے، سارے لوگ ڈرگ ایڈکٹ نہیں ہوتے ہیں، جبکہ سارے لوگ پرابلمس میں ہوتے ہیں، لیکن کیا سارے کے سارے لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں؟ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ یہی حل ہوتا تو سارے لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن میں زندگی اور برباد ہو جاتی ہے۔ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، بلکہ حال بگڑ جاتا ہے، وہ اور اس دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے کہ باہر آنے کے بعد دنیا بہتر نہیں ہوتی ہے اور بدتر ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ غائب ہو جاتا ہے، ایبسنٹ ہو جاتا ہے، جو بھی اپنی حالت میں ہو جاتا ہے، واپس جب آتا ہے تو دنیا واپس سے وہی ہوتی، بلکہ اور بگڑی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کا حال خود بگڑا ہوا ہوتا ہے۔ یہ مصیبت ہے جس کی وجہ سے انسان اور مصیبتیں اپنے لیے پیدا کر لیتا ہے، غلط ڈیسیجن کر کے، غلط ڈیسیجنز لے کر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈرگز میں نہیں، ہم کو دنیا میں نہیں چاہیے، خودکشی کر لیتے ہیں۔ کتنے کسان ہیں قرض پر قرض پر قرض بڑھتا چلا جاتا ہے، پھانسی لے کے مر جاتے ہیں، زہر پی کے مر جاتے ہیں، اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، کنویں میں کود جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امید نہیں ہوتی ہے، فیوچر اور ان کو بلیک، ایک دم ان کو اندھیرا دکھائی دیتا ہے۔ کیا کروں میں نہیں چاہتا یہاں، بھاگ جاؤ یہاں سے، فرار۔ لیکن جانے والا یہ نہیں سوچتا کہ پیچھے رونے والے چھوڑ کے جائے گا، وہ کتنوں کے دل توڑے گا، کتنوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے برباد ہوں گی۔ میں تو بھاگ جاؤں گا دنیا سے، لیکن کیا میں اکیلا ہوں؟ ماں باپ، بھائی بہن، اولاد، بیوی،
ان کا کیا؟ ان کو روتا چھوڑ کے چلا جاتا ہے اور ان کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی سے آزاد ہونے کے لیے کئی زندگیاں برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ وہ صرف اپنا سوچتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا۔ اگر کوئی بھی آدمی خودکشی کرنے والا یہ سوچے کہ میں کتنوں کو زخمی کر کے جانے والا ہوں، تو رک جائے گا۔ میں زخمی ہو گیا چل جائے گا، بھائی میری وجہ سے اور لوگ زخمی ہوں، میری وجہ سے کئی زندگیاں خراب ہوں، میرے جانے کی وجہ سے کئی لوگ پریشان ہو جائیں، زندگی بھر ان کو نکل نہ پائیں۔ سوچئے کسی کے گھر میں اگر خودکشی ہوئی ہے، وہ دکھ نکلتا ہے؟ نہیں نکلتا ہے۔ تو جانے والا دکھ سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن دکھ میں ڈال کے جاتا ہے، اپنی فیملی کو دکھ میں ڈال کے جاتا ہے۔ یہی مصیبتیں جن میں یہ غلط فیصلہ انسان کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ وہ دنیا سے ہی چلا جاتا ہے۔ یہی فکریں ہیں، یہی سوچ کا بگاڑ ہے، یہی مسائل کو بار بار دیکھنا ہے۔ مصیبتیں دنیا کی اور کبھی ریئل بھی ہوتی ہیں، کبھی امیجنری بھی ہوتی ہیں، کبھی واقعی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور کبھی آدمی ان کو سوچ سوچ کے بڑا بنا دیتا ہے۔ انسان سوچ سوچ کے بعض اوقات چھوٹے مسائل کو بھی بڑا بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی لوگ دواخانے میں ہوتے ہیں، کئی لوگ پاگل ہو جاتے ہیں۔ ماضی کی غلطیوں کو سوچ کر گلٹ پر گلٹ بڑھ جاتا ہے، میں نے غلطی کی ہے، اور اس کا برا نتیجہ سامنے آ سکتا ہے۔ دنیا کی پریشانیوں کے بارے میں اور مستقبل کی پریشانیوں کے بارے میں سوچ کے اتنی فکر پہ فکر کرتے ہیں، کئیوں نفسیاتی بیماریاں، سائیکولوجیکل کئی مسائل انسان کے پیدا ہو جاتے ہیں، ڈپریشن، میلنکولیا، اور اس کے علاوہ کئی بیماریاں۔ ذہنی اعتبار سے انسان اپنی زندگی کے روزانہ کے کاموں کو ڈیل کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہتا۔ کئی لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، پھر کبھی حل نہیں نکلتا ہے تو شراب میں چلے جاتے ہیں، ڈرگز میں چلے جاتے ہیں، کبھی خودکشی کر لیتے ہیں، کبھی اس سے کبھی نکل نہیں پاتے، وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتے ہیں، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے بات کرنا نہیں، کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اگر موبائل فون ساتھ میں ہو، آدمی اسی میں لگا رہتا، مجھے کسی سے کچھ چاہیے نہیں۔ ایک بڑا طبقہ ایسا ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی کسی سے کنیکٹڈ نہیں ہے، نہیں چاہتا وہ۔ یہی مصیبتیں ہیں۔ کبھی مصیبتیں فائنینشیل اگر ہوں، ان کے نتیجے میں آدمی غلط راستے پہ بھی چلا جاتا ہے۔ پیسہ کم ہے، کیا کروں، بیٹی کی شادی کرنا ہے، یا مجھ کو آگے پیسہ ضرورت ہے، قرضہ ادا کرنا ہے کسی کا، قرضے کے لیے اور جوئے کے راستے پہ نکل جاتا، گیمبلنگ میسج آ جاتا یا کوئی اپلیکیشن دکھائی دیتا، چکری گھماؤ پیسہ کماؤ، اور آدمی اس مصیبت انسان کو پیچھے سے وہ سوچتا جاؤ نہیں جاؤ، لیکن اس کے حالات اس کو دھکا دے دیتے، جا یہی ایک اپرچونٹی تیرے پاس، ورنہ کون دے گا تجھ کو، ٹرائی کر، لگ گیا، اور پھر وہ لاٹری، کبھی جوا، کبھی کسینو، کبھی گھوڑوں کے پیچھے، اور آدمی پھر اس کے اوپر ایک کے بعد ایک تھوڑا زیادہ بڑھتے اپنی پوری جائیداد، بیوی کے گہنے، بعض اوقات بیوی کو بھی گروی رکھ دیتا ہے، بچوں کو بھی گروی رکھ دیتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ جن کے بچانے کے لیے اس نے قدم اٹھایا تھا، ایک وقت ایسا آتا ہے انہی کو داؤں پہ لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اتنا مجبور ہو جاتا وہ سوچتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پہلی مرتبہ میں ڈیسیجن کا غلط ہونا پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ مصیبتیں، معاشی مصیبتیں جوئے کے راستے پر ڈال دیتی ہیں۔ کبھی سیاسی حالات برے ہوتے ہیں، ملک کے حالات ایسے ہیں، سماج کے حالات ایسے ہیں، اس کی وجہ سے پرابلمز ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ایسے حالات ہیں، فلاں ملک میں ایسا ہو رہا ہے، میڈیا میں رات دن آدمی دیکھتا ہے۔ اب دیکھتے اندر لاوا پکنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان متاثر ہوتا ہے۔
جو دیکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو پڑھتا ہے، اس سے متاثر ہوتا ہے، خاص کر کے نوجوان طبقہ۔ اور میڈیا میں بعض اوقات بھڑکاؤ بات زیادہ بکتی ہے، لہٰذا بہت سارے لوگ رائے کا پہاڑ بنا کے بھی پیش کرتے تاکہ ہمارا چینل چلے، لیکن اس پر دیکھنے والا یہ نہیں سوچتا ہے کہ اس نیوز کو، اس بات کو، اس میسج کو پہنچانے والے کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے۔ وہ فیکٹس بیان نہیں کر رہا ہے، وہ فیکٹس کو اور ایمپلیفائی کر کے بیان کر رہا ہے۔ بٹوین دا لائنز جو وہ بول رہا ہے، وہ بات کو جس طرح سے پیش کر رہا ہے وہ اور زیادہ سنگین بنا کر پیش کر رہا ہے، پبلک اور ٹینشن میں آ جاتی ہے۔ اور جب آدمی ٹینشن میں آتا ہے تو اس کے اقدامات جذباتی ہوتے ہیں۔ رات دن اگر ایک آدمی دیکھے گا اس طرح کی نیوز، دو میں سے ایک ہوگا، یا تو ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا، امیدیں چھوڑ دے گا، اللہ سے مایوس ہو جائے گا، یہاں تک بھی چلا جاتا ہے کیا کر رہا ہے اللہ، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا، دنیا میں دیکھو کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے۔ بعض اوقات یہاں تک نوبت چلی جاتی ہے کہ آدمی اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتا ہے، دین ہی خراب ہو جاتا ہے اس کا۔ یا دوسرا آپشن، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، ہم کو کچھ کرنا چاہیے، کوئی نہیں کر رہا ہے ہم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ جو جی میں آیا کریں گے۔ اور پھر نوجوانوں کا ایک طبقہ ان مسائل، دیکھیے مسائل نہیں، ایسا نہیں ہے، آپ کسی بھی ملک میں جائیں مسائل آپ کو رہیں گے، کسی بھی ملک میں جائیں آپ، مسائل ہیں، زمین پہ مسائل ہیں، آپ زمین پہ کہیں بھی چلے جائیں آپ باؤنڈریز بدل دیں گے، لیکن مسائل زندگی میں رہیں گے، آپ کو ان کو فیس کرنا ہے ایسے طریقے سے کہ بگاڑ نہ ہو سماج کے اندر، اور آپ کی زندگی بھی سدھرے اور سماج بھی بہتر بنے، ایسا حل نکالنا چاہیے۔ شہد کی مکھی شہد بناتی پھولوں کو برباد کر کے نہیں، وہ ایک چیز سے فائدہ اٹھا کے دوسری چیز بناتی ہے، سسٹم اور اچھا بنتا ہے، بگڑتا نہیں ہے۔ آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، بڑے مسائل، امت کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ امت کے مسائل بڑھا نہیں سکتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اور نوجوان طبقہ نہیں جانتا ہے، وہ حل کرنے کے لیے پرابلمز پیدا کر دیتا ہے اپنی نادانی میں۔ ہم کو کچھ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کے خلاف یا تو کھل کے کچھ کرنا چاہیے یا پھر سازش کر کے ہم کو کچھ تو بھی کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات آج کی دنیا تو ایسی ہے کہ بھئی پہلے زمانے میں تو بہت مشکل تھا، لیکن آج کی دنیا ایسی ہے کہ انٹرنیٹ کے راستے سے آدمی کئی لوگوں سے، دنیا بھر کے لوگوں سے کنیکٹ ہو سکتا ہے، اور کیا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر ایسے لوگ دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں جو مسلمان کو استعمال کر کے اپنے سیاسی فائدوں کے لیے اس کی زندگی اور امت کے حالات کو برباد کرنا چاہیں۔ دنیا بھر کے لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو پھر ان نوجوانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں، انہیں دہشت گردی کے راستے پر ڈالتے ہیں، یہی حل ہے ایسا بتاتے ہیں۔ حل یہ نہیں ہے، دہشت گردی حل نہیں ہے، نوجوانوں کی زندگی اس سے برباد ہوئی ہے اور ہو رہی ہے، ان کا کریئر خراب، ماں باپ بچے کے ہوتے ہوئے بچہ مر گیا جیسے ان کے لیے، شادی شدہ اگر ہے تو بیوی اس کی زندگی میں بیوہ، بچے اس کی زندگی میں یتیم ہی کا حال ہو جاتا ہے، سالوں سال پڑا ہوا ہے، باہر نہیں آ سکتا ہے۔ کیا کیا؟ انٹرنیٹ پہ گیا، کہیں نہ کہیں ایسے ملک سے یا ایسے لوگوں سے جا کے جڑ گیا جو صحیح نہیں تھے، یا کوئی ایسا میسج اس نے خود پوسٹ کیا جو صحیح نہیں تھا، قانون کے حساب سے جرم تھا، یا کوئی ایسا میسج تھا جو غلط تھا، بھڑکاؤ تھا، اس نے اس پہ کمنٹ کیا، اس نے اس کو اور زیادہ فارورڈ کیا آگے۔ بعض اوقات یہ جرم بھی اس کو مجرم بنانے کے لیے کافی ہوتا، کیونکہ قانون اس کو کیا معلوم ہے، اس کو نہ دین معلوم ہے نہ دنیا معلوم ہے، اس کو بس جذبات معلوم ہے۔
تو بعض اوقات نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں مسائل مسلمانوں کے ہیں اور مجھ کو حل کرنا ہے، اور ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے قیامت کے دن تیرے سے پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن کس نے کہا یہ؟ قرآن سے، حدیث سے کوئی دلیل ہے اس کی کہ بھائی فلاں ملک میں اگر کچھ ہو رہا ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ کیا اللہ نے تجھ کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے؟ ہر معاملے میں اس کے مسئول سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے کیا بتایا؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے، سرپرست ہے، نگراں ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی جو ٹیریٹری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی حاکم ہے مسلمانوں کا، بادشاہ ہے، پوری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کو۔ کسی ایک چھوٹے ادارے کا ذمہ دار ہے، اس کے ادارے کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ حتیٰ کہ ایک آدمی اپنے گھر میں ہے، اس کا گھر اس کی حکومت ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوری دنیا کے بارے میں نہیں۔ پوری دنیا والوں سے پوری دنیا والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا کے بارے میں اپنی اولاد سے پوچھتے ہیں؟ سوچئے، جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ جو سوچ بن جاتی ہے کہ پوری دنیا کا ہم سے پوچھا جائے گا تو پوری دنیا کے لیے ہم کو کچھ کرنا چاہیے، یہ اور پریشر اس کے اوپر بلڈ کر دیتا ہے، اور پریشر کے اندر انگزائٹی کی وجہ سے اور ذہنی اعتبار سے جو اس کے اوپر تناؤ ہوتا ہے اس میں وہ سنیپ ہو جاتا ہے، پھر وہ شارٹ کٹس تلاش کرتا ہے، وہ شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے، کچھ تو ایسا کریں گے کہ میسج جائے سب کو، اور غلطیاں کرتا ہے، اور غلطی پوری بھی نہیں کرتا، وہ غلطی کرنے سے پہلے پکڑا جاتا ہے۔ زندگی خراب، زندگی خراب، آپ کو کرنے تک بیٹھنے سب دینے والے آپ کو کرنے کے لیے، آپ کچھ بھی کیجئے، آج منٹوں میں دنیا میں بات معلوم ہو جاتی ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ کرنا صحیح ہے۔ علماء چیخ چیخ کے بولتے ہیں، لیکن اس طرح کا ذہن کیا ہوتا ہے؟ علماء کی مت سنو، علماء بزدل ہیں۔ تو جب آپ کا ڈاکٹر سے ہی کنیکشن کٹ گیا، اب بتائیے آپ بیماری کی وجہ سے موٹے ہو رہے، آپ یہ سمجھیں گے میں صحت مند ہو رہا ہوں، ڈاکٹر آپ کو بتائے گا یہ ہیلتھ بڑھ رہی نہیں تیری، یہ سوجن ہے، یہ بیماری کی وجہ سے۔ لیکن آپ کو پہلے ہی بتایا گیا ڈاکٹر کے چکر میں مت آنا، وہ بیوقوف بناتا تم کو۔ تو ڈاکٹر اگر رستے میں مل کے بھی بول دیا آپ کو ایسے کیوں ہو رہے بھائی، یہ ٹھیک نہیں دکھ رہا مجھ کو، جائیے آپ اپنا کام کیجیے، ڈاکٹر کی نہیں سنے گا۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں دنیا کے مسائل کتنے نتائج پیدا کرتے ہیں کہ ایک انسان بگاڑ کا شکار ہوتا ہے اس وجہ سے۔ خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہوں گا، ہمارے جتنے بھی نوجوان ہیں، خاص طور سے جہاں تک بھی میری بات جا رہی ہے، انٹرنیٹ پہ فیس بک، انسٹاگرام، اسی طرح سے واٹس ایپ یا اور بھی جتنے نیٹ ورکس ہیں اس طرح کے سوشل میڈیا کے، کسی بھی غلط ویب سائٹ پر کسی بھی ایسے دہشت گردی والے یا کسی بھی طرح کے اس طرح کے ذہن والوں سے آپ کسی بھی طرح سے کنیکشن میں مت آئیے۔ امت کے حالات اگر بگڑے ہوئے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کرے گا۔ اس معاملے میں اس معاملے میں علماء کی رہنمائی کو آپ سامنے رکھیں۔ علماء بزدل نہیں ہیں، لیکن علماء دور اندیش ہیں، علماء عوام کا بھلا چاہتے ہیں، ان نوجوانوں کا بھلا چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی زندگی بگڑے، ان کے خاندان برباد ہوں، ان کی فیملیز پریشان ہوں۔ اس لیے وہ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم اپنی دنیا میں اپنے میدان میں کام کرو، دین سیکھو، دین پر عمل کرو، دنیا میں کریئر بناؤ، دنیوی اعتبار سے ترقی کرو، امت کے مسائل کے حل کرنے کے لیے تم وہ کوشش کرو جس سے اس میں فائدہ ہوتا ہے، امت کا بھی فائدہ ہوتا ہے، اور زمین پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس میں خیر اور امن و امان آتا ہے۔ لہٰذا ایک مسلمان کو چاہیے
کہ وہ ان تمام حالات میں اپنے آپ کو ہر قسم کی گمراہی سے، برائی سے، بگاڑ سے بچائے رکھے۔ اور اللہ کا دین ایسا عظیم دین ہے کہ وہ ہم کو زندگی کے تمام معاملات میں، تمام حالات میں ہم کو صحیح رہنمائی دیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہیں، پریشانیاں، پرابلمس، مصیبتیں آئیں گی، لیکن ان مصیبتوں میں پریشان ہو کر فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے آپ گیمبلنگ کی طرف نہ جائیں، چوری کی طرف نہ جائیں، ظلم و زیادتی اور دھوکے کی طرف نہ جائیں۔ آپ ذہنی تناؤ کی وجہ سے، فیملی ایشوز کی وجہ سے آپ شراب کی طرف یا آپ ڈرگ ایڈکشن کی طرف مت جائیں۔ دنیا میں چاہے آپ کیسی بھی زندگی گزاریں، حل موجود ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، خودکشی کی طرف نہ جائیں۔ اور ملک کے حالات چاہیں کیسے بھی ہوں، ان حالات میں آپ جذبے میں آ کر، جوش میں آ کے دہشت گردی کی طرف نہ جائیں۔ خاص طور سے نوجوانوں کے لیے میں کہوں گا۔ اسی طرح سے بچیاں بھی خاص طور سے سوشل نیٹ ورک پر جا کر اپنی عزتیں خراب نہ کریں۔ بعض اوقات بچیاں ہوتی ہیں، 1 سے 2 سے 4 بیٹیاں اگر پیدا ہو گئیں، باپ غریب ہوتا ہے، ایک بچی کی شادی کر دی، بہت دہیج دے دیا اس کو، اب اتنا زیادہ خرچہ ہو گیا، باپ پر قرض کا بوجھ بڑھ گیا۔ اب دوسری بیٹی جو ہے اس کو لگتا ہے کہ اب وقت زیادہ لگے گا، کیونکہ پھر سے اتنی پونجی جمانا باپ کی بس کی بات نہیں ہے۔ اب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ میں خود کماؤں، لیکن اس راستے پر چلتے چلتے بعض اوقات وہ اتنی دور نکل جاتی ہے کہ اس کی عزت خراب ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے کانٹیکٹ میں آتی ہے فیس بک پر یا واٹس ایپ پر، جو اس کی عزت خراب کرتے، اس کی زندگی اچھی نہیں بناتے ہیں۔ وہ اچھے اچھے وعدے کرتے ہیں، لیکن ان وعدوں کی آڑ میں اس کی عزت خراب کر دیتے ہیں۔ بہت ساری بچیاں بعض اوقات اس طرح کی مصیبتوں میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں، اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی ہیں۔ بہت ہمت کر کے کچھ بچیاں سامنے آ کے بتاتی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو آج یہ دنیا کے جو مسائل ہیں، ان مسائل میں مبتلا ہو کر ایک مسلمان کو، ایک انسان کو غلط راستے پر نہیں جانا چاہیے۔ مصیبتیں سب پر آتی ہیں، اچھوں پر بھی آتی ہیں، بروں پر بھی آتی ہیں، بلکہ بعض اوقات جو آدمی اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی بہت تنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ آزاد نہیں ہوتا ہے۔ جو آدمی آزاد ہے وہ کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا ہے، کبھی صحیح بھی جی لیتا ہے، کبھی غلط بھی کر لیتا ہے۔ لیکن صحیح آدمی کے لیے اور تنگیاں ہوتی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس پرنسپلز ہوتے ہیں، اس کے پاس اصول ہوتے ہیں، اس کے پاس قاعدے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دائرے کو پھلانگ کے باہر نہیں جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ غلط ہو تب بھی وہ غلط نہیں کر سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ دائرے میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے گھوڑا ایک کھونٹے سے بندھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے کے باہر نہیں جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایمان والا، ایک مسلمان اپنے دائرے میں جیتا ہے، وہ اس دائرے کو چھوڑ کے باہر نہیں جاتا۔ فرق یہ ہے کہ گھوڑا رسی سے بندھا ہوا ہوتا ہے، مسلمان کو باندھنے والی چیز رسی نہیں ہوتی ہے، اس کا دین ہوتا ہے، اس کے اصول ہوتے ہیں، اس کے پرنسپلز ہوتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کے مسائل میں ہم پریشان ہو کر غلط راستے پر نہ جائیں۔ آج ہم اسی تعلق سے کچھ اور باتیں دیکھیں گے کہ ان مسائل کے بارے میں امید کی چیز کیا ہے، اور ان مصیبتوں کے بارے میں ہمارے لیے قرآن و سنت میں کیا رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر ولیس ذاک لاحد الا للمؤمن۔ مومن کا حال بڑا عجیب ہے، اور اس کا ہر حال اچھائی ہوتا ہے۔ مومن وہ جو ایمان لائے، اس کا ہر حال اچھائی ہوتا ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اگر اچھے حالات اس پر آتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کا احسان مانتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے اچھائی ثابت ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صبر، اور اس پر مصیبت کے حالات جب آتے ہیں، تکلیف کے حالات جب آتے ہیں، وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنا اس کے لیے اچھائی ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان پر زندگی میں دونوں قسم کے حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے حالات بھی آتے ہیں۔ اچھے حالات میں اس کو حدوں سے باہر نہیں نکلنا ہے، فقر، گھمنڈ، ظلم، زیادتی نہیں، آزادی، منمانی نہیں، بلکہ جب اچھے حالات آتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ کو نعمت دی ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے دینے سے مجھ کو ملا ہے،
اب مجھ کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمت کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے. جو کچھ اللہ نے مجھ کو دیا ہے اس کا غلط استعمال میں نہیں کروں گا. 2, جب برے حالات اس پر آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مصیبتوں میں آتا ہے تو فرسٹریٹ نہیں ہوتا ہے, اللہ کو برا بھلا نہیں بولتا ہے, اللہ سے ناراض نہیں ہوتا ہے, اور جو اس کے آس پاس ہیں ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے. بعد میں ہوتا ہے کہ کچھ مصیبت اس پر آتی ہے, کہیں نہ کہیں غصہ نکالنا چاہتا ہے, کبھی گھر والوں پر, کبھی پڑوسیوں پر, کبھی بچوں پر, کبھی باہر جا کے اس کا غصہ نکلتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ اگریشن اور فرسٹریشن بڑھتا جا رہا ہے. آدمی دنیا بھر کی چیزیں دن بھر دیکھتا ہے اور اس کے ذہن میں لاوا بنتا رہتا ہے, پکتا رہتا ہے, اور کہیں نہ کہیں جا کے وہ پھٹ پڑتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ جب بھی وہ پریشانی میں آئیں وہ اپنے آپ کو روک کر رکھے, اپنے آپ کو صبر کے ساتھ میں باندھ کے رکھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آزاد نہیں ہے. قیامت کے دن اس کو ہر عمل کا جواب دینا ہے. وہ جو بھی کر رہا ہے قیامت کے دن اس کو جواب دینا ہے. مصیبتوں کے بارے میں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. یہ عجیب چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں ڈالتا ہے. مصیبتیں, پریشانیاں اکثر انسان کے اندر گہری سوچ پیدا کرتی ہیں. جو انسان کبھی پرابلم سے ڈیل نہیں کرتا ہے, زندگی میں وہ آسانیوں میں, آرام میں ہمیشہ جیتا ہے, ایسے آدمی کو زندگی کی گہرائی سمجھ میں نہیں آتی ہے. مزید یہ کہ ایک انسان جب ہمیشہ راحتوں میں ہوتا ہے تو اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. مصیبتیں انسان کا گھمنڈ توڑتی ہیں. اسی طرح سے ایک انسان ہمیشہ راحت میں ہوتا ہے اسے دوسروں کی تکلیف سمجھ میں نہیں آتی ہے. اگر آپ کو کبھی بھوکا نہ رہنا پڑے تو آپ بھوکے آدمی کی تکلیف نہیں سمجھ سکتے. اگر آپ کبھی بیمار نہ ہوں تو آپ کسی بیمار کی پریشانی کو سمجھ نہیں سکتے. تو جب انسان زندگی میں دکھ درد سے گزرتا ہے تب جا کر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ دنیا میں یہ تکلیف کتنوں کو ہے. آج ایک وقت کا کھانا مجھ کو نہیں ملا ہے, کتنے لوگ ایسے جن کو کئیوں وقت کا کھانا نہیں ملتا ہے. میں آج ایک دن کے لیے بیمار پڑا, کئی لوگ ایسے ہیں جو کئیوں دن کے لیے بیمار ہیں, سالوں سال سے بیمار ہیں, تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو دنیا کی جو مصیبتیں ہیں اگر نہ آئیں ہمارے اوپر تو ہم ایک دوسرے کی پریشانی کو نہ سمجھ پائیں اور ہمدردی کا موقع ہم کو نہیں ملے گا. ایک آدمی جب دوسروں کو تکلیف میں دیکھتا ہے اور جب وہ خود بھی تکلیف سے گزرا ہوا ہوتا ہے ان کا دکھ درد سمجھنے کی صلاحیت اس میں پیدا ہوتی ہے اور ان کے ساتھ وہ بھلائی کا سلوک کرنے والا بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنا ہماری اس مجلس کے لیے کافی ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں. آج ہماری اس مجلس میں ہمارے مہمان آئے ہیں لا اینڈ آرڈر کی طرف سے, کچھ ذمہ داران بھی آئے ہیں. ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر آ کر ہم لوگوں کو ان کے گلپوشی کا موقع دیا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ذمہ داران اسی طرح سے ہمارا تعاون کرتے رہیں, اور ہماری طرف سے بھی پورا تعاون رہے گا اس اعتبار سے کہ سماج میں جو بگاڑ ہے, چاہے وہ گیمبلنگ کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ برائیاں, دوسری برائیاں ہوں, دہشت گردی ہو, یا اسی طرح سے اور بھی برائیاں ہیں, تو ان ساری برائیوں کے لیے ہم لوگ بھی روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ذہن بناتے ہیں, لیکن جو لوگ قانون کے رکھوالے ہیں یا لا اینڈ آرڈر کے ذمہ داران ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کو طاقت سے برائیوں سے روک پائیں. تو یہ دونوں چیزیں سماج کے لیے ضروری ہیں. ایک یہ کہ سمجھایا جائے لوگوں کو, ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ اندر سے رکنے کا مزاج بنے. لیکن سارے لوگ اندر سے رکنے والے نہیں ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کو طاقت سے اور قانون سے بھی روکنا پڑتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وصحبہ اجمعین. اما بعد, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ایک ایمان والے کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جس زندگی میں اس کو رکھا ہے اس میں جہاں مسائل ہے وہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسائل بھی پیدا کیے ہیں. جہاں زندگی میں دشواریاں اور پریشانیاں آتی ہیں وہیں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں.
بلکہ بعض اوقات ایک انسان کے لیے ایک مصیبت راحتوں کا دروازہ کھولنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیں۔ باپ سے جدا کرنے میں بھائیوں نے سازش کی اور کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالے گئے، وہاں پر قافلہ آیا، قافلے والوں نے نکالا اور بازار میں جا کر بیچ دیا۔ بازار میں بیچ دیا۔ اب اس کے بعد میں وہاں سے عزیز مصر نے ان کو خریدا، اور جانے کے بعد میں عزیز مصر کی بیوی کے دل میں ان کے لیے خواہش پیدا ہوئی۔ انہوں نے انکار کر دیا، وہ پیچھے دوڑی یا آگے بھاگے۔ بعد میں ہوا کہ الزام انہی پر لگایا گیا، پھر اس کے بعد جیل میں ڈالے گئے۔ ایک کے بعد ایک مسائل اور مصیبتیں زندگی میں آئیں، لیکن وہ مایوس نہیں ہوئے۔ لیکن ہوا کیا؟ ایک کے بعد ایک جو مسائل آئیں، یہی مسائل ان کے لیے ترقی کا زینہ بنے۔ بعض اوقات زندگی میں پریشانی کے بعد پریشانی آتی ہے، لیکن یہی پریشانی ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کیسے؟ جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈالے گئے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو ایک خواب دکھایا۔ خواب میں آپ تفصیلات اس کی جانتے ہیں، 7 گائیں ایسی، 7 گائیں ایسی۔ اس کی تعبیر کوئی بتا نہیں سکا، لیکن صرف یوسف علیہ السلام اس کی تعبیر جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خصوصی علم دیا تھا، انہوں نے اس کی تعبیر بیان کی، اور اس کے نتیجے میں اتنا اونچا مقام ان کو ملا، بادشاہ کا دل خوش ہو گیا، اور اس کے بعد بولنے کی طاقت ان کے پاس تھی۔ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں پر تو ذمہ دار بنا۔ اور اس نے ان کو بنایا۔ تو ایک بچہ، ایک نوجوان جو ایک وقت میں کنویں میں ڈالا گیا، کنویں کی اندھیری میں ڈالا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کے اندھیرے سے نکال کے ان کو حکومت کے اونچے مقام تک پہنچا دیا۔ تو یہ بعض اوقات کنویں میں ڈالنا حکومت کے اونچے عہدے پر پہنچنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات کوئی مصیبت زندگی میں آتی ہے، لیکن یہی مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان کے لیے ترقی کا زینہ بن جاتی ہے۔ تو کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور پرابلمز کو دیکھ کر، اور کبھی کبھی لگاتار جب پرابلمز آتے ہیں تو انسان کو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ میں آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی سزا اس کو دے دیتا ہے۔ ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں، برائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا ہی میں اس کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اس کی سزا دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ برا ارادہ کرتا ہے، اس کو سزا دینے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کو روک رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس وہ پہنچے گا، پوری سزا وہاں اس کو دی جائے گی۔ اس حدیث کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ اس سزا کا حصہ ہوتی ہے جو انسان کی غلطیوں کے نتیجے میں اس کو آخرت میں مل سکتی تھیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ آخرت کی سزا بہت سخت ہے، اس کے بدلے میں اگر دنیا میں تھوڑی موڑی سزا مل جائے اور آخرت کی سزا اس سے ہٹا دی جائے تو انسان کے لیے کامیابی ہے۔ ویسے ہی جیسے ایک انسان، اگر کوئی مان لیجئے اس کو کوئی پکڑ لیا اور پیٹنے والے تھے سب مل کے اور مار ڈالنے والے تھے، لیکن پھر اس سے کہا کہ اس کو 2-3 تھپڑ لگا کے اس کو کہا جا اب گھر کو جا، چھوڑ دیے تجھ کو آج ہم نے، اتنی پٹائی تیرے لیے کافی اور تو نے غلطی کیا، آئندہ مت کرنا۔ آپ سوچئے وہ آدمی اس پٹائی سے خوش ہو جائے گا کہ یہ مجھ کو قتل کرنے والے تھے، لیکن قتل کرنے کی بجائے انہوں نے مجھ کو 2 تھپڑ لگا کے مجھ کو چھوڑ دیا، تو اس مار پیٹ کو جو ہلکی پھلکی مار پیٹ تھی وہ احسان سمجھے گا، آپ کا بہت احسان ہے، آپ نے مجھ کو سزا مارا نہیں اور پٹائی میری کی، کوئی بات نہیں ہے، میں اس کے لیے پولیس میں بھی نہیں جاؤں گا۔ بعض اوقات انسان
بڑی مصیبت کو سامنے اگر نہیں رکھتا ہے تو چھوٹی مصیبتیں بھی بڑی دکھائی دیتی ہیں، لیکن جب بڑی مصیبت انسان کے سامنے ہوتی ہے تو پھر انسان کے لیے چھوٹی مصیبتیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ ہمارے لیے چھوٹی مصیبتیں کیوں بڑی دکھائی دیتی ہیں؟ کیونکہ ان مصیبتوں کے سامنے، ان سے پار ہم جہنم کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ آدمی کے سامنے اگر جہنم ہو تو پھر دنیا کی تکلیفیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکلیفیں جہنم کا حصہ تھیں، اللہ نے یہاں دے دیا تاکہ وہاں بچا لے۔ تو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا ایک ایمان والے بندے کو دنیا میں مصیبتوں میں ڈالنا اس پر احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑی تکلیف دی اور بڑی تکلیف سے بچا لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ کیف الصلاح بعد هذه الآیہ، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آدمی کیسے سکون سے رہ سکتا ہے؟ آیت کیا ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ آیت کیا ہے کہ نہ تمہاری تمناؤں پہ کچھ ٹکا ہوا ہے، نہ اہل کتاب کی تمناؤں پہ کچھ ٹکا ہوا ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا۔ اب صحابہ ڈر گئے، اور سارے صحابہ میں سب سے نیک انسان، سب سے علم والے انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے کہا جو برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی، تو اب ہم سے تو کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی رہتی ہے، تو آخرت میں تو کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، اب کیسے ہم کو اس سے سکون محسوس ہوگا، کیسے ہم چین سے رہ سکتے ہیں اس آیت کے پڑھنے کے بعد؟ وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِلْنَا جُزِينَا بِهِ، اللہ کے رسول جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہے اس کا بدلہ ہم کو مل کر رہے گا۔ فقال غفر اللہ لک یا ابا بکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے۔ الست تمرض، کیا تم بیمار نہیں پڑتے؟ الست تحزن، کیا تم کو دکھ نہیں پہنچتا؟ الست تصیبک اللأوى، کیا تجھ کو بیماری نہیں آتی؟ کیا دکھ نہیں آتا؟ کیا بیماری نہیں آتی؟ اور کیا شدت اور بھوک کے حالات نہیں آتے؟ اللأوى کا معنی ہوتا ہے سختی کے حالات، جس میں بھوک بھی شامل ہے۔ تو بیماری، بھوک پیاس، تنگی، پریشانی، شدت، مصیبت، تکلیفیں، تناؤ اور دکھ، کیا یہ حالتیں تم کو پیش نہیں آتی ہیں؟ قلت بلا، کہا کہ ہاں۔ قال ہوا ما تجزون بہ، تو یہ جو آیت میں آیا ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بدلہ دیتا ہے اکثر ایمان والے بندوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتا ہے، جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے۔ تو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دے دیتا ہے، تو یہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہوتی ہے، بلکہ بڑے اور چھوٹے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے، صرف چھوٹے نہیں بڑے بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا اذن ولا غم، ایک مسلمان کو جو تھکن یا جو لمبی بیماری یا فکر یا غم یا کوئی تکلیف یا کوئی ایسا غم جو مستقبل کے اعتبار سے ہو۔ عربی زبان میں مختلف الفاظ اس کے لیے آتے ہیں، ہم کا معنی ہوتا ہے فکر کے، اسی طرح سے غم ایسے غم کو کہتے ہیں جو مصیبت آ چکی ہے، بھائی کوئی نقصان ہو گیا، ٹھوکر لگی، اس کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے، کسی کی وفات ہو چکی ہے اس کی وجہ سے دکھ ہو رہا ہے۔ لیکن کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ کل کو ایسا ہونے والا ہے اور ہوگا تو انسان اس ہونے کے یقین کے ساتھ دکھی ہوتا ہے، کہ کسی کے بارے میں بتا دیا کہ ان کو یہ بیماری ہے اور یہ کچھ جئیں گے اس کے بعد، تو آدمی وہ سوچ کے دکھی ہوتا ہے جو فیوچر میں ہونے والا ہے، کیا ہوگا جب ایسا ہوگا، کیا ہوگا جب مال کھو جائے گا، بزنس تباہ ہو جائے گا، تو اس مستقبل میں ہونے والے واقعے کی وجہ سے آج اس کا دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی دکھ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو یہ تکلیف پہنچتی ہے، حتی الشوکۃ یشاکوہا،
یہاں تک کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، الا کفر اللہ بہا من خطایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ تو فیوچر کی فکر، ماضی کا غم، حال کی تکلیف، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ کانٹا چبھنے جیسی چھوٹی تکلیف، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ اس میں چھوٹے نہیں بلکہ بڑے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنۃ فی نفسہ وولدہ ومالہ، جو بھی بلا ایک مومن بندے پر یا ایک مومنہ بندی پر آتی ہے، فی نفسہ وولدہ ومالہ، اس کی اپنی جان میں، اس کی اولاد میں یا اس کے مال میں جو بھی مصیبت پریشانی آتی ہے، حتی یلقى اللہ وما علیہ خطیئہ، تو وہ مصیبت ایک کے بعد ایک جو مصیبت اس پر آتی ہے تو آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ایسے حال میں ملے گا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بیماری آئی، پریشانی آئی، فکر آئی، تکلیف آئی، کانٹا چبھا، سر میں چوٹ آئی، دھوپ میں چلنے کی وجہ سے پریشان ہوا، رات میں نیند نہیں آئی، جو بھی تکلیفیں اس کو آتی ہیں، ان تکلیفوں کی وجہ سے اللہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک اس کا گناہ معاف کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے وہ ایسے حال میں ملے گا قیامت کے دن کہ اس پر ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک بھی گناہ نہیں ہوگا، یہ بتا رہا ہے کہ صرف چھوٹے نہیں بلکہ بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اسی لیے تو ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ نہیں کہا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک بھی گناہ نہیں ہوگا؟ ایک بھی گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ تو علماء نے کہا ہے کہ مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کے لیے نہ صرف چھوٹے بلکہ بڑے گناہوں کی بھی مغفرت کا ذریعہ بنتے ہیں، بشرطے کہ مومن بندہ ان مصیبتوں میں اللہ کی شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سارے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت بلائیں کن پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء، سب سے زیادہ بلائیں نبیوں پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر وہ جو نبیوں کے بعد بہترین ہوتے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد بہترین ہوتے ہیں، ان پر سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں معلوم ہوا کہ جتنا آدمی نیک ہوگا اتنی زیادہ مصیبتیں اس کے اوپر آئیں گی۔ لوگوں کا یہ جو غلط فہمی ہوتی، بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں مصیبت اس پر آ رہی کا مطلب برا آدمی ہے، بلکہ بولنے والا بولتا بھی کیا گناہ کیے تھے تم نے؟ ضروری نہیں، انبیاء گناہ گار ہوتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا قانون ہے کہ جتنا نیک انسان ہوتا ہے، اب نیک بننا چھوڑیے مت، بولا اچھا معلوم پڑا میں جیسا ہوں ویسا ہی ٹھیک ہے۔ ہاں، مصیبت دونوں طرف سے آتی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں سزا دینے کی بجائے گناہوں پر دنیا میں دے دیتا ہے، تو دونوں طرح سے ہے یہ۔ تو آپ کو ادھر بھی چھٹی نہیں اور ادھر بھی چھٹی نہیں ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ نیک نہیں بن کے پھر مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، نہیں، اس میں بھی مصیبت ہے، لیکن اس میں دو مصیبتیں ہیں، ایک اللہ کی سزا، دوسرے گناہ۔ تو ایک انسان گناہ کرتے 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 بعض اوقات اس کا دل بھی خراب ہو جاتا ہے، تو ایک آدمی نیک بن کے مصیبتیں برداشت کرے یہ زیادہ اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اس کے لیے آتی ہے۔ لیکن اگر آدمی بگاڑ میں مبتلا ہے اور پھر اللہ کی سزا آ رہی ہے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ وہ اللہ کو پکارے گا لیکن گناہ گار ہے، دعا قبول بھی نہیں ہوگی۔ لیکن نیک انسان ہے، مصیبت جب آئے گی اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ نیک ہونے پہ عذاب مصیبتیں دنیا میں آتی کا مطلب پھر نیک نہیں بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے۔ کہا کہ سب سے زیادہ بلائیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر ان کے بعد بہترین، پھر ان کے بعد بہترین۔ یبتلی الناس علی قدر دینہم، لوگ اپنی دینداری کے بقدر آزمائے جاتے ہیں، لوگ اپنی دینداری کے بقدر آزمائے جاتے ہیں۔ جس کی دینداری جتنی مضبوط ہوتی ہے، فمن ثقل دینہ اشتد بلاؤہ، جس کی دینداری پختہ ہوتی ہے اس پر آنے والی بلائیں بھی شدید ہوتی ہیں۔ ومن ضعف دینہ ضعف بلاؤہ، اور جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس کی بلائیں، اس پر آنے والی مصیبتیں بھی ہلکی ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُصِيبُهُ الْبَلَاءُ حَتَّى يَمْشِيَ فِي النَّاسِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ، کہا
کہ آدمی پر ایک کے بعد ایک بلائیں آتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زمین پر اس حال میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، چل رہا پھر اور گناہ نہیں، ایک دم پورا اکاؤنٹ اس کا کلین، ڈیفالٹر نہیں، کوئی مسئلہ اس کے اوپر نہیں، کوئی کیس اس کے اوپر نہیں، ایک دم فری وہ زمین پر اس حال میں چل رہا ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ کا مجرم نہیں ہوتا ہے، وہ دنیا ہی میں پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس ناحی سے ہم مصیبتوں کو دیکھیں تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ یہ مصیبتیں ہم کو پاک صاف کرتی ہیں۔ مانگنا نہیں چاہیے اللہ مصیبت ڈال، اللہ سے ہمیشہ کیا مانگنا چاہیے؟ اے اللہ بغیر مصیبت کے اگر صاف ہو سکتا تو بہت اچھا ہے نا، اگر بغیر پٹائی کی دھلائی ہوتی ہے تو اچھا، ایسی صفائی جو عذاب والی نہ ہو۔ روکنا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی دنیا میں کیا ایٹیٹیوڈ رکھے، اور بھی بہت ساری حدیثیں تھیں لیکن ہمارے پاس وقت آج نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس مجلس کو جلدی ختم کریں گے۔ لیکن یہ آخری بات ہمارے سامنے ہے کہ ایک انسان کے لیے، 2-3 حدیثیں بتا کے بات ختم کروں، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں اس کے بارے میں ایک مسلمان کو کیا سوچ رکھنی چاہیے۔ آپ دیکھیے ایک حدیث آپ نے شاید سنی ہو یا نہ سنی ہو، امام احمد اور ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم يبلغها بعمله۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس کو دھیان سے سنیے، ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، لیکن وہ بندہ اچھا ہوتا ہے لیکن وہ اپنے عمل سے اس مقام کو نہیں پا سکتا، کیونکہ ہر آدمی کس خاندان میں پیدا ہوا، کس ملک میں پیدا ہوا، کس سماج میں وہ پیدا ہوا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ کیپیسٹی ہوتی ہے لیکن اس کو اپرچونٹیز ملتی نہیں ہے، بگڑے ہوئے ماحول میں پیدا ہوا، غربت میں پیدا ہوا اور بہت کچھ کرنا چاہتا، اس کے خواب ہیں بہت، مجھ کو یہ کرنا ہے لیکن موقع ہی نہیں ملتا، ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا، بیچ میں رکاوٹ، تو وہ آدمی بننا چاہتا ہے لیکن بن نہیں پاتا ہے۔ لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کو موقع ملتا تو یہ بہت اوپر جاتا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، یہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں کئی معبود ہوتے تو فساد آ جاتا، ہے نہیں، ہوتا تو کیا ہوتا، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر اس کو مواقع زندگی میں ملتے، اپرچونٹیز ملتی، بہت آگے جاتا ہے، بہت نیک بنتا، بہت اچھا انسان ہے، یہ اس میں وہ جوہر ہے، لیکن نہیں بن پاتا، وہ عمل نہیں کر پاتا ویسا جیسا کرنا چاہیے ہائی لیول کا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ابتلاہ اللہ فی جسدہ او فی مالہ او فی ولدہ، اللہ تعالیٰ اس پر مصیبتیں ڈالتا ہے، اس کے جسم میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں، ایک کے پیچھے ایک اس پر تکلیفیں ڈالتا ہے، ثم صبرہ علی ذلک، پھر اسے صبر کی توفیق دیتا ہے، مصیبت بھی ڈالتا، صبر کی بھی توفیق دیتا ہے، حتی یبلغہ المنزلۃ التی سبقت لہ من اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ صبر کرتے 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 اتنا اجر جمع کر لیتا ہے کہ وہ اس اجر سے ہی جنت کے اسی اونچے مقام تک چلا جاتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو کبھی یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک کے بعد ایک پریشانی ڈال رہا ہے، ایک مصیبت اس دروازے سے گئی نہیں تو دوسری یہاں سے آ کے دستک دیتی، زندگی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مصیبت جو ہے بارش کی طرح آتی ہے۔ مصیبت کیسے آتی؟ ایک ساتھ آتی ہے، ایک ساتھ کئی مسائل آ جاتے زندگی میں۔ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں کے ذریعے مجھ کو پاک کر کے آخرت میں کوئی مقام دے۔ تو یہ سوچ جو ہے آدمی کو ٹوٹنے سے بچاتی ہے، غلط راستے پر جانے سے بچاتی ہے، کہ بھلے یہاں نہ ملے کچھ، یہاں تکلیف ہی تکلیف، لیکن آخرت میں اللہ اس کے بدلے کیا دے گا ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو یہ چیز انسان کے لیے امید پیدا کرتی ہے، اور آدمی اس مصیبت کے باوجود بھی آدمی ڈٹا رہتا ہے سیدھے راستے پر۔
آخری حدیث بیان کر کے میں بات ختم کروں گا۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یود، ابھی یہاں حدیث کو سنیے اس کو دھیان سے، لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالْمَقَارِيضِ، جو دنیا میں ایک دم اوکے آرام سے ایک دم فیسلٹیز میں جیے، کھانے کو ٹائم پہ مل رہا، سونے کے لیے اچھے گدے ہیں، ایئر کنڈیشن، کولر اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک، اوکے لائف ایک دم مزے میں جی رہے، اچھا یہ برا نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جو ایک دم دنیا میں آرام کی زندگی جی کے گئے، وہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہماری چمڑی کو کینچیوں سے کتر دیا جاتا دنیا میں۔ کیوں؟ مما یرون من ثواب اہل البلاء، جب دیکھیں گے کہ جو لوگ دنیا میں مصیبتوں میں جی کے آئے ان کے لیے اللہ کے پاس کتنا بڑا انعام ہے۔ وہ تمنا کریں گے کہ ہم کو مصیبت پہ مصیبت، اتنی مصیبت آتی کہ کاش ہماری چمڑیاں بھی اگر کتر دی جاتی قینچیوں سے تو وہ بھی چل جاتا، اتنی مصیبت بھی ہم کو چلتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس مصیبت کا انعام آج جو دیکھ رہے ہیں یہ انعام ہم کو مل جاتا۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن زیادہ خوش وہ لوگ ہوں گے جو تکلیف میں تھے یہاں پہ، اور وہ بھی آپ کو سمجھتا ہے افطاری کی خوشی زیادہ کس کو ہوتی؟ جو دن بھر کھا پی کے بیٹھا ہوا رہتا ہو، ہاں کھاؤ تم پہلے کھاؤ، اس کو مزہ نہیں آتا اس میں کچھ، کیونکہ آلریڈی دن بھر وہ مشین چالو ہے اس کی۔ لیکن جو آدمی دن بھر کا بھوکا پیاسا ہے، جب وہ کچھ حلق سے تر ہو کے گزرتا، پانی جاتا، شربت جاتا، کھانا جاتا، اس کو اتنا اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ دن بھر جو کھا رہا اس کو افطار میں کھانے میں وہ خوشی نہیں ہوتی۔ جو رمضان بھر مجاہدہ کیا، عبادات کیا اور سب کچھ کر کے پھر عید کا دن آتا اس کو خوشی ہوتی ہے۔ جو رمضان ٹھیک سے نہیں گزارا اس کو عید کی کیا خوشی آتی ہے؟ تو دنیا میں جو لوگ پریشان رہے، جو دھوپ میں چلتے رہے، جب جنت کا پیڑ آئے گا، اس کا سایہ ملے گا، تب ان کو جو مزہ آئے گا وہ ان کو مزہ نہیں آئے گا جو سائے میں زندگی گزارے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے کہ دنیا کی مصیبتیں اللہ تعالیٰ بروں پہ ڈالتا ہے، اچھوں پہ بھی ڈالتا ہے، لیکن جب مصیبت آئیں تو ہم برے نہ بنیں اور اچھے بنیں، اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے حسن ظن رکھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، صبر کریں اور دین پر جمے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آخر میں خاص طور سے نوجوانوں سے میں کہوں گا آج کے حالات اچھے نہیں ہیں، خاص کر کے ہمارے شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میڈیا میں جو لوگ کنیکٹڈ ہیں موبائل فون کا غلط استعمال مت کیجیے، پریشانی میں آئیں گے۔ یہ سارا جو کچھ بھی ہوا ہے نا انہی حالات کے تحت ہے، تو اپنے آپ کو بچا کے رہیے۔ کریئر خراب، فیملی خراب، زندگی خراب، فیوچر خراب نہیں، مت کیجیے کچھ بھی، آپ کے کچھ کرنے سے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کو صحیح کیجیے، اپنی فیملی کو سنبھالیے، اور کوئی ایسا غلط میسج اور ایسی غلط چیز ایکٹیویٹی آپ انٹرنیٹ پہ نہ کریں، اس کے علاوہ بھی نہ کریں، انٹرنیٹ کے علاوہ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے۔ دہشت گرد تنظیمیں چاہتی ہیں کہ آپ ان کا لقمہ بنیں، وہ پیچھے رہے اور آپ پھنس جائیں، مت پھنسیے، اپنے آپ کو بچائے رکھیے اور علماء کی سنیے، غلط راستے پہ مت جائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کو محفوظ رکھے اللہ تعالی، اور ہمارے گھروں کو خیر و برکت والا بنائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔